اس شخص کا، اس مسلمان کا یا اس شخصیت کا اس نبی سے عشق ہے، یعنی اللہ سے محبت ہے۔ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عشق کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو انسان سے عشق کی طلب نہ ہوتی تو وہ فرشتے تو موجود تھے اس کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن فرشتوں میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ساؤنڈ سسٹم دیا جو کسی مخلوق کو نہیں دیا، اور یہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے جس سے ہم بولتے ہیں، یہ ہمارے لنگز ہوا کو باہر نکالتے ہیں، یہاں ہماری ووکل کارڈز وائبریٹ کرتی ہیں، ہمارے منہ کے اندر آوازوں کی مختلف شیپس اور فارمز بنتی ہیں، پھر یہ جب باہر جاتی ہیں ہمارے کان پہ پڑتی ہیں تو ہمیں پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ سر اس میں لمیٹڈ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان واحد ہستی ہے جی جس کو ساؤنڈ سسٹم دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے، وہ اپنے ہر امپریشن کو، حضرت سلیمان علیہ السلام تو جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے کہ ساؤنڈ سسٹم تو وہاں بھی ہے، ہم سمجھ نہیں پائے۔ سر وہ جانور جو ہیں وہ ریکارڈ تو نہیں رکھتے نا جی، ہمارے پاس ریکارڈ نہیں رکھتے، ہماری جو تاریخ ہے، ہماری لائبریریوں میں ریکارڈ چلا گیا، اب ہمارے میڈیا میں ریکارڈ اس میں چلا گیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی دی ہے کہ ہماری جو بھی ایک فیلنگ یا ایک ایموشن ہے ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس وقت پوائنٹ یہ کہ عشق میں جو تب تک سمجھا ہوں، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، کہ ایک نظریہ جو آپ نے فرمایا تھا عشق کا، وہ بالکل ہے، اس میں بحث کوئی نہیں، صوفیہ کرام نے اس کو ایڈوکیٹ کیا ہے، لیکن جس عمل سے وہ گزر کے اس نظریہ عشق پر پہنچے وہ عمل کیونکہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے ایک بات جو بڑی ضروری عبادت کا ذکر کر کے سب کو ریلیف دے دیا۔ ایک بات ضروری ہے، سب عشق نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یقیناً جب آپ کسی دوسری ہستی سے عشق کر لیتے ہیں جی تو پھر وہ عشق نہیں رہتا، وہ محبت ہو جاتی ہے۔ یور پوائنٹ از ٹیکن۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جب بزرگوں نے عشق کی بات نکالی دی ہے تو اللہ تعالیٰ سے عشق جو ہے دیٹ از دا فائنل سٹیج آف معرفت الہی، ٹھیک، اور پھر بات یہ ہے کہ فائنل تو نہیں لیکن دیٹ از اے سٹیج آف معرفت الہی، اٹ از اے ویری ہائر سٹیج۔ بیچ میں بہت سارے سٹیپس ہیں جن میں پہنچنے کے لیے تو جو بیسک سٹیپ جو ہے، جو سب سے پہلے ہے، وہ یہ کہ انسان کے اندر جستجو کی خواہش تو ہو۔ جی عشق تو وہ اپنے عاشق تک تو وہ پہنچ جائے گا، مگر پہلے اس کے اندر وہ فائر ودن تو ہو کہ اس کے اندر یہ کوشش کی، صحیح کی، یہ جستجو کرنے کی یہ بات تو ہو کہ جی میں جو ہوں وہ اپنے خالق کو پہچانوں گا، میں اپنے جب جو خالق مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، قرآن میں آیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو اب جب تک میرے اندر وہ تڑپ اور جستجو نہیں آئے گی تو I will not be progressing on to those steps۔ سر ریورنڈ سائمن پلیز۔ وہ ناکام عشق ہے جو انسان کر رہا ہے، وہ ناکام ہی رہے گا، یعنی جو انسانوں کے مابین انسان جو خدا کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی سوچ تھوڑی ہے، اس کی طاقت تھوڑی ہے، اس لیے عاشق اصلی وہ ہے، وہ عشق کر رہا ہے اور وہ اترا ہے عشق کرنے کے لیے، اور اس کا عشق اتنا زور کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان کی طرح بشر میں ڈھال کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، خدا کو دیکھنا ہے تو ایسے دیکھ۔ یہ میں اپنے فلسفے کی بات کروں، ٹھیک ہے، آپ تسلیس جو ٹرینٹی ہے اس کے حوالے سے آپ عشق تو وہ کر رہا ہے، ہم تو عشق کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ٹرینٹی کے کانسیپٹ پہ تو میں آپ سے ڈیٹیلڈ، پیسٹر صاحب بھی موجود ہیں، میں جاننا چاہوں گا پیسٹر ہسکل، لیکن مجھے فہد صاحب یہ فرمائیے، تھوڑا سا اس کو ذرا سا ہم براڈ کرتے ہیں، اور فلسفی حضرات بھی دنیا میں گزرے اور بہت کچھ کیا انہوں نے، اور مذاہب پر اور خاص طور پہ جہاں تک ہماری نالج ہے تو کئی مذاہب پر، کرسچینٹی پر اور جوڈائزم پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوئے، یعنی ہیونگ سیڈ دیٹ اس کا مطلب نہیں کہ مذہب فلسفی سے متاثر ہوئے، لیکن ان کے خیالات کو انکارپوریٹ کیا گیا، نیو پلیٹونزم کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کرسچینٹی میں۔ یہ فرمائیے گا کہ ارسطو کہہ رہا ہے کہ اللہ پرائم موور ہے، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ ان مووڈ موور ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کائنات، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں تحریک کا سبب ہے لیکن خود ساکن ہے، کائنات کے کناروں پر موجود ہے، جو محبت کے تحت، یا ارسطو کہہ رہے ہیں، عشق آ گیا اس میں، جو محبت کے تحت تحریک کا سبب بنتا ہے۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور ایرسٹوٹل، یہ کیونکہ وقت کم ہے تو ہم ہر فلسفی پہ تو نہیں جا سکیں گے، لیکن ایرسٹوٹل
کی فلسفی اور پلیٹو کی فلسفی، کیونکہ جو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے. لیکن ناظرین ویل ہیو ٹو گو فار اے بریک. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات و صفات پہ. فہد صاحب، فلاسفرز، میں نے بریک سے پہلے ارسطو کا ایک ریفرنس کوٹ کیا. جنرلی اسپیکنگ فلاسفی کس طرح دیکھتی ہے اللہ رب العزت کی ذات کو، ان کے وجود کو؟ سر جو آپ نے بات کی انموو موور کی، ٹرو، ایرسٹوٹل نے کہا تھا، اور یہ صرف ایرسٹوٹل نے نہیں کہا، ریسنٹلی جان پال سارترے، آپ کے دیر از فیوڈور ڈوستویفسکی، جو ایسے لوگ کہ جو ڈائریکٹلی فلسفی سے ریلیٹڈ ہیں بھی نہیں، کہ جو جنرلی ریلیجن سے بھی نہیں ایسوسیٹ کیے جاتے، ان کی جو فلسافیکل رائٹنگس ہیں اس میں بھی کانسیپٹ آف گاڈ بڑا نمایاں ہے. اور یہی ہے پرائمریلی کہ جیسے ڈوستویفسکی نے کہا تھا کہ جی دیر از نو مورل لا انلیس دیر از گاڈ، اور جان پال سارترے نے اس کو سیکنڈ کیا ہے. اصل میں فلسفی میں بڑے مزے کی یہ چیز آتی ہے کہ 3 کیریکٹرسٹکس گاڈ کی ہیں جس پہ ایتھیسٹ اور تھیسٹ دونوں ایگری کرتے ہیں. اچھا، اتفاق ہے. ظاہر ہے تھیسٹ کہتے ہیں کہ دیز ایگزسٹ، اور ایتھیسٹ کہتے ہیں ان 3 کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے اٹ کی ناٹ ایگزسٹ. اب وہ تفصیلی ڈسکشن ہو جائے گا. کیریکٹرسٹکس 3 بڑی سمپل ہیں. اومنی پریزنس، کہ خدا ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. اومنی بینیولنس، خدا اچھا ہے، cannot want the bad. اور اومنی پوٹنس کی جو all powerful ہے. تو ان 3 کو جب ہم اکٹھا لیتے ہیں تو یہ ایک سمپل ویو پوائنٹ آ گیا، ایبسٹریکٹ کیریکٹرسٹکس آف ٹھیک ہے گاڈ. اب دس اسپینس آل ریلیجنس، ٹھیک، مے بی مائنس ہندوازم، آئی ایم ناٹ شیور، جس میں ڈیویلٹیز ہیں، بٹ جنرلی اومنی بینیولنس اور یہ اومنی پریزنس اور اومنی پوٹنس، یہ یعنی یہ فلسافیکل ویو ہے کہ اس بیس کے اوپر وہ ریگارڈ کرتے ہیں جی کیریکٹرسٹکس آف گاڈ. اور یہ تھیسٹ اور ایتھیسٹ دونوں ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیریکٹرسٹکس پہ ایگری کرتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیریکٹرسٹکس کسی ذات میں ہونا ممکن نہیں ہے، لہذا نعوذ باللہ کوئی خدا، لیکن اگر خدا ہو تو یہ ہوں گی یہ کیریکٹر. پروفیسر صاحب، ڈسکشن آپ سن رہے ہیں. ایک سوال جو میری کبھی سمجھ نہیں آیا، ایک شخص اس کائنات کے تمام مظاہر کو دیکھنے کے بعد ایتھیسٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس سے یہ کہے کہ جی نعوذ باللہ خدا کا وجود نہیں؟ ایسا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی انسان عالم اسباب کو اللہ کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ استدلال سے کام لیتا ہے. ٹھیک ہے، دلیل چاہیے اس کو، لاجک چاہیے، ریزن چاہیے. لاجک چاہیے. یہ میز ہے، اس کا کوئی خالق ہے. یہ چاند ہے، اس کا کوئی خالق ہے. سورج ہے، اس کا کوئی خالق ہے. اور جب وہ خالق کی دھن تک پہنچتا ہے تو پھر کہتا ہے اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا. یہ ایرسٹوٹل کا آرگومنٹ تھا. جی، وہ کہتا ہے کہ جی اگر خالق ہے نعوذ باللہ تو اس کو جب عالم اسباب میں چونکہ انسان کے پاس عقل ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، اور عقل و فہم کا جو دائرہ کار ہے ادراک کا، وہ صرف مادی ہے، اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا. تو حقیقت میں ہم نے اللہ کو جو جانا ہے اس کے ہی کلام کے ذریعے جانا ہے. سورہ اخلاق میں اس کی پوری تصویر موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی وحی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. وحی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ہم نے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک، یعنی یہ ایک فرق ہے سب سے بڑی بات. اور میں جہاں یہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، تھوڑا سا عشق و محبت پہ 2-4 جملے کہنا چاہتا ہوں. ضرور. دراصل محبت تو ایک چاہت ہے، ایک فریضہ ہے جو وہ ادا کر رہا ہے. اور عشق وہ ہے کہ جب وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ اس نے بہت خوب کہا ہے، کشش عجیب ہے تیرے حسن لاجواب میں، کشش عجیب ہے تیرے حسن لاجواب میں، جو محو دید رہی وہ بھی ہے اس طرح میں. واہ. تو وہ منزل ہی کچھ اور ہوتی ہے. واہ. آپ نے جو ذکر کیا اس سے مجھے ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے سر الاسرار میں، کسی نے ان سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے، تو فرمایا کہ تصوف تے سواد واو فے، بس یہ ہے. جس نے پوچھا تھا اس نے کہا یہ کیا ہوا، تو فرمایا تے کا مطلب ہے توبہ. سب سے پہلے اگر اپنی ذات کی صفائی شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے پرانے گناہوں سے توبہ کی جائے، اس کے بعد سواد پہ پہنچا جائے، اپنی صفائی کی جائے جس میں پھر عبادات اور دوسری چیزوں کو شامل کیا جائے.
تزکیے کو شامل کیا جائے اور